ایک عورت عراق سے آئی، اس کی 5 یتیم بچیاں تھیں تو اسے ضرورت تھی وظیفے کی. اس نے آ کے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر کہاں؟ تو لوگوں نے فرمایا وہ سامنے جو ٹاٹ اور بوریے کا پردہ لٹک رہا ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے. دروازے پہ دستک دی تو ایک عورت اندر برتن دھو رہی تھی. پوچھا السلام علیکم، امیر المومنین سے ملنا ہے. وہ کہنے لگی اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاؤ، ابھی تشریف لاتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر بن عبدالعزیز آئے تو کنویں سے پانی نکال کے نا، سین میں کنواں تھا تو جو جگہ میں مٹی اڑ رہی تھی نا، گرد اڑ رہی تھی، ہوتا ہے نا عصر کے بعد لوگ پانی پھینکتے ہیں، وہاں پانی پھینکنے لگے، چھڑکاؤ کرنے لگے. تو تھوڑی تھوڑی باتیں وہ خاتون آپ سے کرنے لگی. تو وہ جو عورت آئی تھی نا، وہ کہنے لگی تم غلام سے باتیں کر رہی ہو، تمہیں پردہ کرنا چاہیے. وہ کہنے لگی یہ غلام نہیں، یہ میرے شوہر ہے اور یہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز ہے. کہنے لگی یہ عمر بن عبدالعزیز ہے؟ کہا ہاں یہ عمر بن عبدالعزیز ہے. تو وہ خاتون حاضر ہوئی، کھجوریں اس کو دی گئی کھانے کے لیے. اس نے کہا حضور میری 5 یتیم بیٹیاں ہیں، مجھے وظیفہ چاہیے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ایک بیٹی کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، وظیفہ لکھا. عورت کہنے لگی اللہ تیرا شکر ہے میری بچی کا وظیفہ لگ گیا. دوسری کا نام پوچھا، ولدیت پوچھی، عمر پوچھی، وظیفہ لگایا. اللہ تیرا شکر ہے میری یتیم بچی کا وظیفہ. 4 بچیوں کے وظیفے عمر لکھتے رہے. خاتون اللہ کی حمد کرتی رہی. 5ویں کا لکھنے لگے تو کہنے لگی میں نے زمانہ بڑا دیکھا ہے پر عمر بن عبدالعزیز تیری طرح کا بندہ نہیں دیکھا. آپ فرمانے لگے اب میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھتا، 4 کا وظیفہ جا کے گورنر سے منظور کرا لے اور 4 کو کہنا تھوڑا تھوڑا 5ویں کو بھی دے دے. حضور کیوں نہیں لکھتے؟ فرمایا جب تک تو حمد کے لائق رب کی حمد کر رہی تھی میں وظیفے لکھ رہا تھا، اب تو نے میری تعریفیں شروع کر دی. اپنی تعریف پر کیسے وظیفہ لکھوں؟ وہ تو حمد کے لائق ہے، اس کی حمد ہونی چاہیے، لیکن میں اپنی تعریف پر، اپنی خوشامد پر میں نہیں لکھتا. جا اللہ تعالیٰ تیری لیے بہتری کرے. وہ خاتون کہتی ہے میں وہاں سے آئی، مجھے مہینوں لگ گئے، سفر لمبا تھا. عراق پہنچی تو عراق کے گورنر کو جب میں نے وہ روکا دیا تو ان کی چیخیں نکل گئی، تڑپ کے روئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بی بی جس نیک آدمی نے تجھے یہ لکھ کے دیا تھا نا، چند دن ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. عمر بن عبدالعزیز پردہ فرما گئے. وہ خاتون پھر روئی، کہنے لگی یتیم بیٹیوں کا اب کیا بنے گا، اس رکے کا کیا بنے گا؟ تو آپ فرمانے لگے بی بی جب امیر عمر بن عبدالعزیز جیسا ہو تو گورنروں کو بھی اللہ کچھ توفیق دے ہی دیتا ہے. اگر انہوں نے تیرا وظیفہ زندگی میں لکھا تھا تو فکر نہ کر، جب تک میں زندہ رہوں گا وظیفہ پہنچتا رہے گا. آپ کے گورنر نے لکھا کہ حضرت صاحب گورنر ہاؤس کی عمارت کمزور ہو گئی ہے، نہیں بنا لوں. تو آپ فرمانے لگے تو عدل کا قلعہ کیوں نہیں بناتا، انصاف کی دیواریں کیوں نہیں کھڑی کرتا؟ فرمایا چھوڑ اینٹیں لگانا، عدل و انصاف کا قلعہ بنا. سب سے بڑی بات یہ تھی کہ بڑے پابند تھے صوم و صلات کے، دن کو تلاوت کرتے، رات کو عبادت کرتے، پنجگانہ نماز میں کھڑے ہوتے. اللہ کے خوف کی بات آتی تو چڑیا کی طرح پڑپڑاتے، ڈرتے. آپ کی اہلیہ کہنے لگی عمر بن عبدالعزیز یہ کیفیت کیسے ہوئی؟ فرمانے لگے ایک ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رب نے حساب پوچھنا ہے اور میں نے حساب دینا ہے. تو جس کو پتا ہونا میں نے حساب دینا ہے اور مجھ سے کسی نے حساب پوچھنا ہے، پھر سمجھیں، حساب دینا ہے اور کسی نے حساب پوچھنا ہے، حساب دینا ہے اور حساب. تو فرماتے ہیں جب یہ ذہن بن گیا نا کہ میں نے حساب دینا ہے اور رب نے حساب پوچھنا ہے، تو بس پھر میں نے حساب کر کے رکھنا شروع کر دیا. پھر میں نے کوشش کی ہے کہ حساب کروں کہ نا انصافی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے. ایک آدمی بڑی دور سے چل کے آیا، عرض کی حضور آپ کے گورنر نے میرا مال چھین لیا ہے، واپس نہیں کرتا. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے رکا لکھا. فرمایا میں نے تو تجھے نیک آدمی سمجھ کے گورنر بنایا تھا اور تو لوگوں کے مال نہیں واپس کرتا، فوراً واپس کر. اس کے نام جب خط لکھا تو آدمی خوش ہو گیا. تو آپ فرمانے لگے اب یہ بتا تیرا آنے جانے کا خرچہ کتنا ہوا؟ عرض کی حضور کیا مطلب؟ آپ فرمانے لگے ایک تجھ پہ ظلم ہو اور دوسرا تیرے اوپر اور خرچے ڈالے جائیں. دیکھیں نا، ایک آدمی کی زمین پہ قبضہ ہو، پھر وہ وکیل کرے، پھر وہ گواہ اکٹھے کرتا پھرے، پھر وہ مسائل میں الجھ جائے. جناب عمر بن عبدالعزیز نے ہمیں ایک سوچ عطا فرمائی. فرمایا ایک تیرے اوپر ظلم ہوا، ایک تجھے اتنی تکلیف ہوئی یہاں آنے کی، اور ایک تیرا خرچ ہوا. بتا کتنے پیسے؟ عرض کی حضور میرا تو لاکھوں کا مال آپ نے واپس کرا دیا ہے، اب چھوڑے خرچے کو. فرمایا نہ بھائی، یہ میرے رسول کائنات کا دین ہے، اس میں ہم ہر شے کا حساب کر کے رکھیں گے. تیرا خرچ ہوا ہے، تیرا خرچہ ہوا ہے، تجھے آنا پڑا، تجھے جانا پڑا. اور دنیا کے منصفوں، فیصلے کرنے والوں، تھوڑا خیال تو کرو کتنے لوگ ہیں جو رول گئے بیچارے رستوں میں کچہریوں کے، جو عدالتوں کے چکر لگا لگا کے تھک گئے، جن کی اولادیں تڑپ اٹھی، مکان بک گئے. انہوں نے اپنے حقوق کیا لینے تھے، ان کی تو باقی چیزیں بھی چلی گئیں. فرمایا خرچہ بتا کتنا ہوا؟
عرض کی حضور 60 دینار تقریباً. فرمایا اسے مال خزانہ سے 60 دینار بھی دو. پھر فرمایا میری جیب سے اسے 50 اور دو تاکہ یہ آنے جانے میں مزید روٹی کھا سکے, گوشت کے ساتھ روٹی کھائے. اور پھر فرمایا معاف کر دینا, حکومت عمر بن عبدالعزیز کی تھی پر تجھے بڑی تکلیف اٹھانی پڑی, اذیت اٹھانی پڑی. یارو اس رنگ میں اس شخص نے حکومت کی, اس انداز میں, اور سب سے بڑھ کر بنو امیہ میں سے تھے. لیکن میرے رسول پاک کی اولاد سے جو پیار, حضور کی نسل سے, کسی نے آپ کے سامنے کہہ دیا, امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے, کسی نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا, مومنوں کا امیر تھا. فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو, پکڑو اس نالائق کو, اسے 20 کوڑے مارو. یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے. یہ فتویٰ جناب عمر کا. مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے ایک شہزادے آپ کے پاس آئے کسی کام کے لیے, تو عمر بن عبدالعزیز اٹھ کے کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھ دیے, کہنے لگے حضور ساری دنیا میرے پاس آئے, آپ نا ایک رکا لکھ دیا کریں یا پیغام دے دیا کریں, اس لیے کہ اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے وہ مدینے والے رسول کا ہی صدقہ ہے. حضور کی اولاد سے پیار, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ محبت. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فلاح عامہ کے کام کرائے, بڑے بڑے سرائے بنائے, لوگوں کے ٹھہرانے کا بندوبست کیا, وظائف دیے غریبوں کو, مساجد بنائی, مدارس بنائے. آپ کو مجدد کہا جاتا ہے. نئے سرے سے تجدید کی, علماء سے پیار کیا, صدقات و خیرات کا ایک ایسا ماحول دنیا کے اندر بنایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے بندہ تلاش کرتے تھے, پر جناب عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا میسر نہیں آتا تھا. ایک شخص ملا تو لوگوں نے اس کو اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی, اتنی زکوٰۃ دی, لوگ خوشحال ہو گئے. اتنی زکوٰۃ دی کہ اگلے سال وہ خود زکوٰۃ دے رہا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایسا ماحول بنا کے لوگوں کو دیا, اس طرح کی نوعیت آپ نے لوگوں کو دی کہ خوشحالی نظر آنے لگی. ذمیوں کے, غیر مسلموں کے حقوق کا بھی تحفظ فرمایا. 39 سال عمر پائی, صرف نمازیں بھی پڑھ گئے, صدقے بھی دے گئے, عبادتیں بھی کر گئے, 2.5 سال حکومت بھی کر گئے, اللہ رسول کو راضی بھی کر گئے. عمر پائی 39, پورے 40 نہیں, 39 سال عمر پائی, اتنا کچھ کر گئے. ہم تو بھی انتظار میں رہتے, ہم تو بھی انتظار میں. اٹھ فریدا ستیا تے داڑھی آ گیا ہی پور. اٹھ فریدا, یہ ستیا کا مطلب بابا جی نے غفلت بیان کیا ہے, کہ مطلب یہ نہیں کہ سچی مچی سویا ہوا تھا, کہتے تو غافل ہے. اٹھ فریدا ستیا داڑھی آ گیا ہی پور, ہو اگا نیڑے آ گیا ہی, پیچھا رہ گیا ہی دور. 40 سال کی عمر میں آپ کو زہر دے دیا گیا. کچھ لوگوں کو برداشت نہیں نہ ہوا. ایک شخص آیا رکا لے کے, اس نے کہا حضور پچھلا خلیفہ میرے نام 20,000 دینار لکھ گیا ہے, پر وہ فوت ہو گیا ہے, تو آپ یہ رکا ہے, مجھے 20,000 دینار دے دیں. آپ فرمانے لگے سنبھال کے رکھ, شاید میرے بعد والا دے دے. رکا سنبھال کے رکھ, پر مجھ سے نہ امید رکھنا, 20,000 دینار تو میں 20,000 گھر میں دوں گا اور 20,000 چولہے جلاؤں گا. میں ایک آدمی کو اتنا امیر کر دوں اور باقی لوگ دیکھتے رہے. آپ کو زہر دے دیا گیا, بیمار رہے, بچوں کو بلایا, اور میں بیٹا میں جہنم سے ڈر گیا تھا, تمہارے لیے مال نہیں جمع کر سکا. اس دل نکلا, شدید علیل ہو گئے. وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا, آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ آخری وقت آپ کی زبان پر وہ آیت جاری ہوئی, تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا یہ آخرت کا گھر ہے, ان لوگوں کو ملے گا جو نہ زمین میں تکبر کرتے ہیں نہ فساد چاہتے ہیں. یہ آیت پڑھی اور روح پرواز کر گئی. مرنے سے پہلے, وصال سے پہلے 10 دینار یا 20 دینار دے کے اپنے بیٹے کو بھیجا. فرمایا گاؤں میں جاؤ اور میرے لیے زمین خریدو قبر کے لیے, اور اگر گاؤں والے خوشی سے دے دیں تو خریدنا, اور اگر انہیں دقت ہو تو انہیں تنگ نہ کرنا. 10 دینار کی زمین خریدنے کے لیے جب بیٹا جانے لگا تو اس نے کہا حضور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ آپ کا جسد خاکی مدینے لے جایا جائے اور نبی پاک علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے. آپ فرمانے لگے پتر میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے ساتھ دفن کیا جائے, نہ میں اس قابل نہیں ہوں. اس طرح کرنا, میرے پاس حضور کے کچھ ناخن اور بال ہیں, جب میرا انتقال ہو جائے تو میری قبر میں رکھ دینا. اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا مجھے نہ سستا کفن دینا 2 دینار کا, اس سے زیادہ کفن نہ دینا, 2 دینار کا کفن. حضور آپ کا مال ہے کچھ پڑا ہوا, تو اس میں سے اچھا کپڑا خریدا جا سکتا ہے. فرمایا نہ بھائی 2 دینار کا کفن خریدنا. حضور کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر میں نیک ہوا تو اللہ مجھے جنت کا لباس عطا فرما دے گا, اگر میں بد ہوا تو یہ بھی تو پھاٹی جائے گا, چیر دیا جائے گا, قبر توڑ دے گی پسلیاں, لہٰذا مجھے مہنگا کفن نہ دینا. 2 دینار کا. آپ کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے نا آپ نے ایک قاصد بھیجا,
روم کے بادشاہ کے پاس وہ گیا تو وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ وہاں ایک حافظ قرآن نابینا آدمی قید ہے، اس کی آنکھیں موجود نہیں ہیں اور وہ چکی چلاتا ہے، آٹا پیستا ہے۔ اس قاصد نے اسے پوچھا تو یہاں کب سے ہے اور یہ تیرے ساتھ معاملہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا مجھے انہوں نے گرفتار کر لیا، پھر مجھے کہنے لگے عیسائی ہو جا، میں نے انکار کیا تو انہوں نے میری آنکھیں نکال دی۔ اب میں صبح شام یہ تھوڑا سا کام کرتا ہوں، چکی پیستا ہوں تو روٹی دے دیتے ہیں۔ وہ قاصد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا اور آ کے کہا حضور ایک اس طرح کا مسلمان روم کے بادشاہ کے پاس قید ہے، ایک مسلمان کی تکلیف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب سنا تو رو پڑے، تو میں وہ قید ہے اور وہاں قید ہے اور ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہیں۔ فوراً رکا لکھا، قاصد سے کہنے لگے واپس جا، روم کے بادشاہ کو جا کے کہے کہ اس نابینا قیدی کو فوراً آزاد کرے، ورنہ میں ایک ایسا لشکر بھیجوں گا کہ اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا آدمی تیرے پاس ہوگا اور آخری میرے پاس ہوگا، اور تجھے پھر وہ بندہ چھوڑنا پڑے گا، تو ابھی چھوڑ دے، میں تجھے پیغام دے رہا ہوں۔ وہ قاصد کہتا ہے جب میں رکا لے کے پہنچا، ظاہر ہے بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، آنے جانے میں مہینوں بھی لگ جاتے تھے، کہتے میں نے رکا دیا تو اس نے پڑھا، کہنے لگا میری طرف دیکھ کے، رکا میں نے پڑھ لیا ہے، علماء علماء کو جانتے ہیں، تاجر تاجروں کو جانتے ہیں، تو بادشاہ بھی بادشاہوں کو جانتے ہیں، اور میں تم مسلمان ہو میں نہیں ہوں، پر اتنی تم اس درویش کی قدر کرتے ہو، میں تم سب سے بڑھ کر قدر کرتا ہوں، میں اس بندے کو لشکر لے کے آنے کی تکلیف نہیں دوں گا، میں ویسے ہی قیدی آزاد کرنے لگا، تم لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھے چند دن وہاں رہنا پڑا، کچھ لوازمات تھے جن کے لیے رکنا پڑا۔ ایک دن میں شاہ روم کے دربار میں گیا تو وہ تخت سے نیچے اتر کے رو رہا تھا اور اس کی ہچکی بندی تھی اور اس کے سینے سے آواز نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کیا ہوا، کہنے لگے خود ہی پوچھ لو۔ میں نے جا کے کہا بادشاہ کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا ہے، آج سنگار ختم ہو گیا، آج دھرتی کا حسن اٹھ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز انتقال کر گئے، تمہارا امیر چلا گیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے آہ بھری، میں نے کہا پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمانے لگے وہ چلتا پھرتا راہب تھا، لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو وہ فقیر ہوتے ہیں، پر اس کے قدموں میں تو خزانے تھے، پر وہ پھر بھی فقیر تھا۔ فرمایا اس کا حکم اگر میں زندگی میں مانتا تھا تو مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے گی، تمہارا قیدی بھی تمہیں واپس کیا جائے گا اور عمر بن عبدالعزیز کی بات بھی سنی جائے گی۔ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہا بڑے زاہد ہیں، آپ نے دنیا چھوڑ دی۔ فرمایا میں تو عالم فاضل ہو کے زاہد ہوں، زاہد تو اصل میں عمر بن عبدالعزیز تھے جو بادشاہ ہو کے زاہد تھے۔ مالک بن دینار بھی کہتے تھے وہ بادشاہ ہو کے زاہد ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو خواجہ حسن بصری فرمانے لگے آج دنیا سے بہترین آدمی چلا گیا۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے جو عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرے رب تو اس پر بھی رحمت نازل فرمائے گا۔ ارے یہ تو وہ شخص ہے کہ جب تک موجود تھا تو حسن موجود تھا، اور آج بھی ان کا ذکر کریں تو اللہ دلوں میں نور پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ نیک آدمی تھے کہ ایک شخص صاحب سے گفتگو کر رہا تھا، سرکاری بات چیت ہو رہی تھی تو چراغ بھی سرکاری جل رہا تھا۔ اس نے پوچھا حضور چلے سرکاری بات تو ختم ہوئی، طبیعت کیسی، حال کیا؟ فرمایا ٹھہر جو، ایک چراغ بند کر کے دوسرا جلا لیا۔ اس نے کہا حضور یہ کیا؟ آپ فرمانے لگے وہ سرکاری چراغ تھا، یہ میرا ذاتی ہے۔ جس شخص نے اتنی باریک بینی کے ساتھ تقوی اختیار کیا ہو، نبی پاک سے اتنی محبت کی ہو، دعا کرتے ہیں اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اللہ ان پہ بے حساب برکتوں کا نزول فرمائے۔ دو باتیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہمیشہ غالب رہی، ایک تو دنیا ہونے کے باوجود دنیا سے دل نہیں لگا، یہ دو باتیں آپ نے یاد رکھنی، دل نہیں لگایا دنیا سے، مال تھا دولت تھی پر وہ اس چکر میں نہیں پڑے کہ یہ مہنگا جوڑا میرے گھر کیوں نہیں، یہ اعلیٰ کار کیوں نہیں، اب یہ والا میں نے گھر، ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں رکھی ساری زندگی، چونکہ وہ سمجھتے تھے زندگی مختصر ہے تو 40 سال کی زندگی میں ہی کمال کر گئے۔ اور دوسرا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ہر وقت ایک چیز اپنے ذہن میں رکھی کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک خوبصورت انسان بنو امیہ کی حکومت تھی، اسی میں سے ایک خوبصورت دھلا ہوا، سجا ہوا، سمرا ہوا، خوشبو والا، میٹھا بھی، ٹھنڈا بھی، پیارا بھی، نیک بھی، متقی بھی، اصول والا بھی، رسول اللہ علیہ السلام کا غلام حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرد مجاہد پیدا فرمایا۔ آپ مدینہ شریف میں پیدا ہوئے، آپ کے جو والد گرامی تھے وہ مصر میں گورنر تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت عمر فاروق کی پوتی ہیں، تو آپ کی رگوں میں فاروقی خون بھی تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی نے آپ کو مدینے میں پڑھنے کے لیے چھوڑا۔ حضرت صالح بن کیسان
ایک عالم اور محدث تھے, ان کے پاس آپ نے تعلیم پائی. اور جناب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد اگرچہ مصر میں تھے, لیکن آپ کو مدینہ میں رکھا, آپ نے مکمل تعلیم حاصل کی, علم حاصل کیا, چھوٹی سی عمر میں قرآن پاک کے حافظ بھی ہو گئے. پھر جب بڑے ہوئے تو اللہ نے یہ موقع دیا, چونکہ خاندان کی حکومت تھی, تو آپ مدینہ شریف کے گورنر بنے, اور مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ آپ کو طائف کی حکومت بھی ملی, مکہ مکرمہ کی حکومت بھی ملی. پھر بعض جگہ پہ تو یہ ہے کہ آپ نے خود کسی وجہ سے استعفیٰ دیا, اور بعض جگہ یہ ہے کہ سازش کر کے آپ کو معزول کیا گیا. لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز نیک بڑے تھے, پرہیزگار بڑے تھے, پر خوش لباس بھی بڑے تھے. خادم کو جب بیچتے تھے نا بازار, تو کہتے تھے جو سب سے مہنگا جوڑا ہو وہ خرید کے لانا. خوشبو بہترین استعمال کرتے تھے. جب گزرتے تھے تو لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ کوئی عام نہیں گزرا, عمر بن عبد العزیز گزرے. جب تک گورنر رہے, جب تک خاندان میں رہے, ماحول اور رہا. سلیمان بن عبد الملک خلیفہ جب جانے لگے تو انہیں وصیت کر دی کہ میرے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ ہوں گے. یہاں تو لوگوں کو عہدہ ملے تو لوگوں کی کیفیت بدل جاتی ہے نا, لیکن جب حضرت عمر بن عبد العزیز کا اعلان ہوا تو رونے لگے, ایک کونے میں بیٹھ کے رونے لگے. فرمانے لگے مجھے امید نہیں تھی کہ وہ اتنا بڑا بوجھ میرے کندھوں پہ ڈال کے چلا جائے گا. اتنے سارے لوگوں کا بوجھ, اتنے سارے لوگوں کی آزمائش. خیر چونکہ وصیت تھی, آپ کی بیعت لی گئی. بیعت لینے کے بعد آپ منبر پہ چڑھے تو فرمایا لوگوں میں تمہیں آزاد کرتا ہوں, اگر تم میرے علاوہ کسی کو حکمران بنانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لوگوں نے کہا نہیں, آپ ہی ہمارے حکمران ہوں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز دنیا اسلام کے اندر ایسی مثال ہیں, اچھی طرح سمجھ لیں, کہ جب حالات اب نہیں اب تر ہو گئے تھے, بد نہیں بدترین ہو گئے تھے, اور بڑے بڑے لوگوں نے عجیب ماحول گھڑ لیے تھے, اس ماحول میں آئے. لمبی نہیں, 2.5 سال حکومت کی صرف, لیکن لوگوں کو حضرت صدیق اکبر کی یاد آنے لگی, لوگوں کو سیدنا فاروق اعظم کی. آپ کی جو بیوی تھی وہ بھی بادشاہ کی بیٹی تھی, بادشاہ کی بیوی بھی بن گئی. پہلے دن اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہم بن گئے ہیں امیر, اب ہمارے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, اب حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے جس طرح کے پہلے ہوا کرتے تھے, اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہے. اپنا سارا زیور دو, میں بیت المال میں جمع کرانا چاہتا ہوں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے کسی خاتون کے لیے. سارا مال وہاں جمع کرا دیا. پہلے دن ہی سارے کپڑے سپڑے حضرت عمر نے اپنے خیرات کر دیے, سادہ لباس پہن لیا, اور بڑی تھوڑی غذا گھر میں آتی تھی. بیت المال سے تھوڑا سا وظیفہ, جائیدادیں ساری دے دی اللہ کے راستے میں, غریبوں میں بانٹ دی. ایک دن گھر میں تشریف لائے تو بچیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. حضرت عمر بن عبد العزیز بات کرتے ہیں تو بیٹیاں منہ چھپا لیتی. پتر کیا بات ہے بیٹے, میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے, منہ چھپاتی ہو؟ تو بچیاں خاموش ہوئی. جب دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے ابا جی جو آپ خرچہ دیتے ہیں نا اس میں 2 وقت روٹی نہیں پک سکتی. اور یارو میں آپ کو وقت کے امیر کی بات سنا رہا ہوں. یہ جو رکھ رکھا ہو میں نے اور آپ نے بنا لیا ہے تو خرچے اتنے بڑھا لیے کہ ہم الجھ گئے, ہم سے پورے نہیں ہوتے. لیکن جنہوں نے اولادوں کو سادہ رکھا, حالات قابو میں رکھنے میں کامیاب ہوئے, بچ گئے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ضرورت کے مطابق جسے اللہ نے روزی دے دی وہ کامیاب ہو گیا. لیکن ہم بہت الجھ گئے, بہت دور نکل گئے. بیٹیوں نے منہ پہ ہاتھ رکھا. پتر کیا بات ہے ابا جی, اتنے پیسے آپ لاتے ہیں 2 وقت کی روٹی نہیں پک سکتی, تو ہم نے پیاز سے روٹی کھائی ہے, منہ سے بدبو آ رہی ہے, اس لیے آپ کے سامنے منہ نہیں کھولا کہ آپ کو کراہت ہوگی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز آنکھوں میں آنسو تو آئے, پر کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس جگہ میں اپنی اولاد کو کھڑا کرنا چاہتا تھا میری اولاد وہاں کھڑی ہو گئی ہے. یہ پیاز سے روٹی کھا کے بھی شکر ادا کرتی, پیاز سے روٹی کھا کے بھی. آپ یقین کریں میرے ابا جی میری والدہ سے کہتے تھے کہ بڑولے میں گندم میں نے ڈلوا دی ہے, یہ میری ذمہ داری تھی. اب اچار کا ایک مرتبان بنا لے تو انشاءاللہ گرمیاں مسئلہ کوئی نہیں. میں نے دیکھا ہے انہیں پیاز سے روٹی کھاتے, میں نے دیکھا ہے وہ ایک پیاز سے روٹی کھاتے اور پیاز روٹی کے اوپر رکھ لیتے. اور آخر میں ان کا چہرہ جب ہم لوگ دیکھتے تو وہ کہتے اللہ تیرا کتنا شکر ہے, سوال نہیں کرنا پڑا, گندم بھی اپنی تھی, پیاز بھی اپنا تھا, گھر میں نے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھا لی. اور یوں لگتا تھا کہ وجود بھی ان کا سارا شکریہ ادا کرتا ہے صرف زبان. حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے گھر کے اندر عید والے دن
बेटियों ने कहा जी जोड़े पुराने हैं यारो, हो जाता है, बस थोड़ा सा ना तवज्जो की जरूरत है, हो जाता है, नए कपड़े लेने। अब एक घर में शादी होती है तो उस घर से ताल्लुक रखने वाले हर घर में शादी समझने शुरू हो गई। लाखों रुपए का माल सिर्फ कपड़ों पे, जूतों पे और उनके लवाजमात पे लगता है। गुर्बत कैसे खत्म होगी, हालात कैसे ठीक होंगे, प्रदेश में जाने वाले वापस कैसे आएंगे, किस तरह ये माहौल ठीक होगा जब अखराजात इतने बढ़ा लिए जाएं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की बेटियों ने कहा ईद पे कपड़े लेने, जिद की तो जनाब उमर ने अपने वजीर खजाना को खत लिखा और मैं 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस दे दो, बेटियों के कपड़े लेने हैं। तो जब बादशाह उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हो तो फिर वजीर भी नेक ही होते हैं, वजीर भी नेक। तो वजीर कहने लगा हुजूर कुछ बातें आपसे सीखी हैं, अगर इजाजत दें तो कर लूं। कहा जनाब करो। कहने लगे आप 1 महीने की तनख्वाह एडवांस मांग रहे हैं, आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे? ये आपसे सीखी हुई बातें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहने लगे रब तेरा भला करे, तूने सोए हुए उमर को फिर से जगा दिया। बेटियों से आके कहने लगे पुत्र पुराने कपड़े धो के पहन लो, अगर कपड़े धो के पहन लोगी और पहन के रब की बारगाह में खड़े होगी तो रब तो पहले ही बड़ा कबूल फरमाने वाला है, अल्लाह तो पहले ही बड़ा कबूल करने वाला है। तो साहब याद रखें, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने घर के अंदर ये माहौल पैदा किया, अपने घर के अंदर ये कैफियत आपने बनाई, बना करके सजाई। मेरे अजीज याद रखें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान अगर तवज्जो कर ले तो आसानी से मामला ठीक हो जाते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने खुद भी सादगी इख्तियार की, आपके बच्चों ने भी सादगी। होता यह है कि जिस तरह का हुक्मरान होता है ना, रियाया पर उसके असरात होते हैं। ये एक उसूली बात है, जिस तरह का हुक्मरान हो रियाया पर उसका उस तरह का। वलीद बिन अब्दुल मलक जब हुक्मरान था ना तो उसे इमारतें बनाने का बड़ा शौक था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करना, बड़े बड़े महल्लात बनाना। तो उस जमाने में हर आदमी बिल्डिंग की बात करता था, हर आदमी जो होता था वो किसी न किसी नए मटेरियल की बात करता था, नए नक्शे की बात करता था। जब सुलेमान बिन अब्दुल मलक हुक्मरान बना तो सुलेमान बिन अब्दुल मलक जो था उसको शौक था शादियां करने का। ये भी शौक होता है बादशाहों। उस जमाने में लोग शादी की बात करते थे, निकाह की बात करते थे, ब्याह की बात करते थे। तो पूरे माहौल के अंदर एक चीज पैदा हो गई थी। लेकिन जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का जमाना आया तो वो रातों को इबादत करते थे, वो वज़ाइफ पढ़ते थे, वो कुरान पाक की तिलावत करते थे, वो अल्लाह का जिक्र करते थे। तो फिर एक माहौल बन गया जो जिक्र इलाही का माहौल था, फिर एक माहौल बन गया जो तकवे का माहौल था, फिर एक माहौल मार्ज़ वजूद में आया जो परहेजगारी का माहौल था। आम आवाम भी अल्लाह के जिक्र की बातें करने लगी, आम माहौल भी इस तरह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने सबसे पहला यह काम किया कि बादशाही प्रोटोकॉल खत्म कराए। खत्म हो गए प्रोटोकॉल। आपने फरमाया कोई शाही खानदान का बंदा है तो किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मेरा भी कोई प्रोटोकॉल नहीं है। बल्कि आपने फरमाया किसी खतीब को, किसी इमाम को इजाजत नहीं कि मेरा नाम लेके मेरे लिए दुआ करे। सब मुसलमानों के लिए दुआ करना। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, जब तुम मुसलमानों का नाम लेके दुआ करोगे तो मैं भी अंदर ही आ जाऊंगा। इजाफी तौर पर नाम लेके दुआ करने से भी रोक दिया हजरत उमर फारूक। इज्जत माफ करने में है। इज्जत किस चीज में है? बदला लेने में इज्जत। ये हकायक है। इज्जत बदला लेने, जिसने एक थप्पड़ के जवाब में 2 मारे वो बाइज्जत नहीं, बल्कि मुस्लिम इमाम अहमद बिन हंबल पढ़ी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को है तूर पे खड़े, मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह सारी दुनिया कहती है हम इज्जत वाले हैं, हम इज्जत वाले, मन आज़ू इबादा का या अल्लाह, ऐ अल्लाह तू बता तेरे बंदों में इज्जत वाला कौन है? हजरत मूसा कहते हैं रब करीम ने फरमाया इज़ा कादरा गफरा, जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला हुआ करता है। जो ईंट के जवाब में पत्थर मार सकता हो, जो गोली के जवाब के अंदर 15 गोलियां मार सकता हो, लेकिन माफ कर दे वो बड़ी इज्जत वाला है। इज्जत वाला है जो माफ करे। हजरत फखर जहां देलवी बहुत बड़े दरवेश थे, सिलसिला आलिया चिश्तिया का बहुत बड़ा नाम, और इस सूफी के आप हालात पढ़े तो रब करीम ने बड़ा ही नवाजा हुआ था। दिल्ली की जामे मस्जिद के खतीब, और इनकी करामत ये थी कि जो आदमी आके सामने खड़ा होता था ना उसे बताना नहीं पड़ता था कि मेरे दिल में क्या है, बताना नहीं पड़ता था। सामने आके खड़ा होता था तो हजरत हाथ उठाते थे, कहते थे अल्लाह ये बे औलाद है, इसे औलाद अता कर दे। दूसरा आके खड़ा हुआ, खुशी नहीं हो रही आपको? दूसरा आदमी खड़ा हुआ, दूसरा आदमी उसने आके कहा दुआ के लिए सामने खड़ा हुआ तो हजरत कहने लगे ऐ अल्लाह बीमार है। वो कहता मेरे दिल में बात थी मुझे बतानी नहीं पड़ी। इत्तकू फिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की फिरासत कल्बी से डरा करो, वो तो अल्लाह के नूर से देखता है, नूर इलाही से। मैं बीमार हूं कहना नहीं पड़ा, हजरत ने दुआ कर दी। अब जब इज्तिमा ज्यादा हो गया, लोग बढ़ गए, दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर भी सब बिछने लगी, तो बादशाह को टेंशन हो गई कि ये मौलवी मेरे लिए मसला ही ना बना दे कल। उसने एक साजिश रची, एक तवाइफ थी, उस तवाइफ को कुछ पैसे दिए, कहने लगे एक्टिंग करनी है, कहने लगी फिक्र ना करें। जुमे का दिन था, हजारों का मजमा हजरत के पीछे जुमा पढ़ने आया,
हजरत जुमे की नमाज पढ़ा के सीढ़ियां उतर रहे थे, साइलिन का रश था, इधर भी लोग थे, इधर भी लोग। हजरत जा रहे, हजरत नीचे उतर रहे सीढ़ियों से, दाएं बाएं लोग हैं। वो बीबी आगे बढ़ी और इस तरह उसने गुफ्तगू शुरू की जैसे बड़ा पुराना जानने वाली है। पता क्या लफ्ज़ अदा करती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी तबीयत है? रात तो फिर आप आ गए, मुलाकात ही नहीं हो सकी। वो माफ कीजिएगा, इस वक्त इसलिए आई हूं कि आप रात को मुझे खोटे सिक्के दे गए थे, खोटे सिक्के। तो मैं बाजार गई हूं तो दुकानदार ने लिए नहीं, तो ये खोटे सिक्के। वो जो दाएं बाएं लोग थे ना, मद्दोजर होने लगा। जो प्यार में कच्चे थे वो तड़पने लगे कि हमारा पीर रात को कहाँ होता है। हमने तो कभी पूछा ही नहीं, हम तो समझते उजरे में होता है, ये रात को कहाँ होता है, कहाँ होता है रात को। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। सारे ऐसे नहीं होते। जिन्ना अंदर इश्क समाया ओना नहीं भज जाना। ते भावे सोने मिलने हजारा, असा नहीं यार बटौना। कुछ तो खड़े थे, कहने लगे जो मर्जी भी हो जाए, जो हमने देखा वो देख ही कोई नहीं सकता, कोई जो मर्जी। कुछ मद्दोजर का शिकार है। हालात बदलने लगे। अब वो बीबी इस तरह गुफ्तगू कर रही है जैसे बड़ी पुरानी जानने वाली है। कहने लगी खोटे सिक्के दे गए थे, दुकानदार ने लिए नहीं। हजरत के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आया। आपने अपना हाथ उठाया, जेब में डाला, उल्टा हाथ पैसे निकाले और सीधा हाथ उस बीबी के सर पे रखा। कहने लगे बेटी फिक्र वाली बात कोई नहीं, तू मुझसे असली सिक्के ले जा, जा असली सिक्के ले जा, तेरा काम हो जाए, फिक्र ना करना, फिर भी जरूरत पड़े ना तो आ जाना, मैं असली सिक्के दे दूंगा। ये लफ्ज कह के हजरत नीचे उतरे तो वो दौड़ी हुई आई, पलट के आई, पैरों में बैठी। कहने लगी बाबा तू किस मिट्टी का बना है, किस नूर से तेरी तखलीक हुई है, किस हसीन मिजाज का तू मालिक है। मैं वो बीबी जिसको सारे लोग गंदी नजर से देखते हैं माज़अल्लाह, और मैं फुला बादशाह के कहने पर एक्टिंग करने आई तवायफ, और मैं तेरे दरवाजे पे तुझे बदनाम करने आई हूं और तूने मुझे बेटी बना लिया है। आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा और तूने मेरे सर पे हाथ रख के कहा बेटी। ये लफ्ज कहे, कदमों में गिरी, उठ के हजरत ने सर पे फिर हाथ फेरा, उठी, आंसू पूछे, नकाब ओढ़ा। कहने लगी अब मैं दिल्ली वालों को बताऊंगी कि फखर जहां की बेटी किस तरह की हुआ करती है, अब बताऊंगी फखर जहां की बेटी किस तरह की होती है। फरमाया मेरा मकान अब किसी तवाइफ का कोठा नहीं रहेगा, मैं उसे मस्जिद बनाऊंगी। अब कयामत तक वहां से या दरूद पढ़ा जाएगा या मोहम्मद अरबी के नाम की अज़ानें पढ़ी जाएगी। ये इज्जत है, ये वकार है। भाई आप किसी को माफ करके तो इज्जत ले सकते हैं, ये भी तो हो सकता था ना पकड़ लो इसको, ये तुम्हारे पीर पे इल्जाम लगाने आई, पकड़ो मारो, ये भी काम हो सकता था। लेकिन हजरत ने माफ किया, माफ किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मेरे मुस्तफा करीम के नवासे, इमाम हुसैन का मैदान करबला में बच जाने वाले अकेले बेटे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मैं अगर एक महीना उम्रा करने ना जाऊं तो हजर अस्वद मेरी ख्वाब में आता है और मुझे आगे कहता है हुजूर मेरी आंखें तरस गई हैं, मुझे दीदार तो करा जाए, दीदार तो करा जाए। और हजर अस्वद जिधर 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 इमाम साहब घुमा करते थे आपके हालात में लिखा हजर अस्वद भी उधर उधर जाता था। तब आप इतनी बड़ी शख्सियत। मस्जिद नबवी से निकले, एक आदमी ने गालियां देनी शुरू कर दी। हजरत पहले तेज चलते थे, जब वो गालियां देने लगा तो आहिस्ता हो गए। वो देता रहा देता रहा। जब आपका घर आ गया तो आप फरमाने लगे भाई मेरा मकान आ गया है, कोई बात और करनी हो तो कर ले, मेरे बच्चों ने सुन लिया तो तुझसे नाराज होंगे। और फिर वो शख्स कहता जब ये लफ्ज कहे ना तो मुझ पे सत्ता तारी हो गया, ये क्या कह रहे हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सदा देते हैं, ये क्या कह रहे हैं। हजरत ने कहा कोई बात करनी हो तो कर ले, मेरा मकान आ गया है। वो कहता मैं इस बात पे भी सख्ते में था। थोड़ी देर गुजरी तो फरमाने लगे भाई अभी तो तूने मेरे वो ऐप बयान की है जिनका तुझे पता था, मेरे अंदर तो और बढ़िया कोताहियां पाई जाती है, और बढ़िया कमियां, बड़ी पता सारा है सरदार मुकीतियां दा मन नानम के मन दानम, तुझे क्या पता मेरे तो बड़े ऐप छुपे हुए हैं। वो शख्स कहता है मुझ पर दूसरा बम गिरा तो पाक महबूब का पाक नवासा, पाक फातिमा के पाक पोते अंदर गए। कहने लगे ठहर जा, जाना ना, रुक में आया। कहते अंदर गए, एक बोतल सिरके खिलाए, एक बोतल शहद खिलाए, 5 किलो खजूरें लाए, मेरे हाथ में थमाई। कहने लगे तोहफा है। कहते मैं अब तो मार ही गया। मैंने कहा हुजूर ये क्या है सारा कुछ, मैं गालियां दे रहा था। आप फरमाने लगे जो तू कर रहा था वो तेरा किरदार है और ये जो मैंने किया है ये मेरा किरदार है। इसलिए कि मेरे दादा मौला अली शेर खुदा हल आता मुश्किल कुशा, हजरत अली ने नसीहत फरमाई थी कि बेटा जो घर आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, जो दरवाजे पे आए वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हजरत पीछे पलटे तो वो पैरों में बैठ गया। कहने लगा हुजूर मैंने हुसैन को नहीं देखा, मैंने अली फातिमा को नहीं देखा, मैंने मुस्तफा को नहीं देखा, पर आपको देख के लगता है कि उनके इखलाक कितने आला होंगे, कितने आला होंगे। मैं लानत भेजता हूं उस पर जिसने मुझे कहा था कि ज़ैनुल आबिदीन को बुरा कहो, कायनात में अगर कसीदे पढ़ने चाहिए तो मुस्तफा की आल के पढ़ने चाहिए, अगर तारीफ करनी चाहिए तो रसूलुल्लाह की आल की कर। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। और मैं आपको तारीफ के तो भाई याद रखें, आप बदला लेके इज्जत नहीं करा सकते, इज्जत तो माफी में है, माफी में इज्जत है। हजरत बायजीद बुस्तामी के साथ यहूदियों का पेशवा रहता था, ज्यादातर मुखालफत हसद की वजह से होती है, हसद बुनियादी वजह होती है। कुरान मजीद ने कहा महबूब तेरे साथ जो
ज्यादती करते हैं, माज अल्लाह बेअदबी करते हैं, हसद मिन इंद अनफुसिहिम, इनके दिलों में तेरा हसद है। हसद बुनियादी वजह है इख्तिलाफ, हसद होता है जो वजह बनता है।